السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیو ایجوکیشن کی سیریز فیکٹس اراؤنڈ دا ورلڈ۔ ناظرین گرامی، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر دنیا کے تمام انسان یکدم غائب ہو جائیں تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ انسانوں کے ختم ہونے سے کیا یہ زمین باقی رہ پائے گی؟ ہم انسانوں کے بعد یہ زمین کیسا نظارہ پیش کرے گی؟ یہ تمام دلچسپ معلومات ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو۔ ناظرین گرامی، انسانوں کے دنیا سے اچانک غائب ہو جانے کے بعد تقریباً پوری دنیا میں بجلی تمام ہی مقامات پر بند ہو جائے گی، سوائے ان مقامات کے جو ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن سے چلتے ہیں، کیونکہ انہیں بند ہونے میں زیادہ وقت لگے گا اور سولر پینل بھی تب تک کام کریں گے جب تک ان پر اتنی دھول جمع نہ ہو جائے جو ان کو ناکارہ بنا دے۔ ایک اندازے کے مطابق 4 گرام فی مربع میٹر ریت یا مٹی سولر پینل کی کارکردگی کو 40% تک متاثر کر سکتی ہے۔ اگر ایک دن میں سولر پینل اور ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن سے بھی بجلی بند ہو جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ پوری دنیا میں اندھیرا ہوتے ہی آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے زمین سے اور بھی زیادہ روشن نظر آنے لگیں گے۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں نیوکلیئر پاور پلانٹس سیفٹی موڈ پر چلے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، 3 دن بعد دنیا بھر میں بہت سے زیر زمین ریلوے اسٹیشن پانی سے بھر جائیں گے، کیونکہ پانی کو زیر زمین داخل ہونے سے روکنے کے لیے پمپ لگائے جاتے ہیں اور بنا انسان کے یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور شاید ہی یہ بات عام لوگوں کو پتا ہو کہ صرف نیو یارک میں ایک ہی دن میں 13 ملین گیلن پانی نکالا جاتا ہے۔ 10 دن بعد وہ جانور جو دنیا کے چڑیا گھروں یا پنجروں میں بند ہیں اور پالتو جانور بھی سب 10 دن کے اندر بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جانور جنہیں ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ مرغی وغیرہ، وہ بھی مر جائیں گے۔ اور وہ جانور جو قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ یا تو مر جائیں گے یا پھر دوسرے جانوروں کو مار دیں گے، یعنی بچنے کی ایک جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ چھوٹے کتے اور بلیاں وہ پہلے ہوں گے جو دوسرے جانوروں کے ہاتھوں مریں گے، جبکہ بڑے کتے اپنی ٹولیاں بنا لیں گے۔ ناظرین گرامی، 1 مہینے بعد نیوکلیئر پاور پلانٹس تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ نیوکلیئر پاور پلانٹس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پانی آبی بخارات میں تبدیل ہو جائے گا، جس سے اتنے بڑے دھماکے ہوں گے جو کہ ہیروشیما میں بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں جانور مر جائیں گے۔ البتہ زمین مجموعی طور پر بآسانی اور بہت جلد آلودگی سے چھٹکارا پا لے گی۔ 1 سال بعد سیٹلائٹ یعنی مصنوعی سیارے اور جو کچھ ہم نے خلا میں بھیجا ہے بالآخر گرنا شروع ہو جائے گا۔ آسمان پر ٹوٹتے ستاروں جیسا منظر پیش ہوگا، بس دیکھنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا۔ 25 سال بعد ہماری سڑکیں، فٹ پاتھ سبزے اور ہریالی میں دب جائیں گے اور ان کی تہیں اپنا قبضہ جما لیں گی۔ 30 سال بعد ہمارے بغیر ہوا کہیں زیادہ صاف ہو جائے گی۔ دبئی اور لاس ویگس جیسا صحرا ریت تلے دب جائے گا۔ فطرت کا ڈیرا ہر اس جگہ نظر آئے گا جو چیز ہم نے بنائی ہوگی۔ 100 سال بعد بہت سے ڈیم، اٹلی کا ٹاور آف پیسا، سڈنی کا اوپیرا ہاؤس اور آگرہ کا تاج محل ٹوٹ چکے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، 150 سال بعد بہت سی سڑکیں جو کہ انسانوں کے ختم ہو جانے کے 25 سال بعد سبزے اور ہریالی میں تبدیل ہو چکی تھیں، اب وہ نہروں اور دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگیں گی۔ اسی طرح سال بعد آئیفل ٹاور گر جائے گا، سان فرانسسکو کا مشہور گولڈن گیٹ پل بھی تباہ ہو جائے گا اور ہر وہ چیز جو فولاد سے بنی ہوئی ہے پرزے پرزے ہو جائے گی، کیونکہ ان عمارتوں اور تعمیرات کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے کوئی انسان صدیوں سے موجود نہیں ہوگا، اس لیے یہ زنگ لگنے سے ختم ہو جائیں گے۔ 400 سال بعد دلدلی علاقے بحال ہو جائیں گے اور ان پر پرندوں کا راج ہوگا۔ 450 سال بعد انسان کے بغیر زندگی بھی خوب پلے پھولے گی۔ مچھلیوں، خاص طور پر وہیل مچھلیوں کی آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہوگی۔ 500 سال بعد جدید شہروں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ شہر جنگلات کا منظر پیش کرنے لگیں گے اور جنگلی جانور ان میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ انسانوں کے ختم ہو جانے کے 600 سال بعد دنیا کے قدرتی نظارے میں نہ صرف اضافہ ہو چکا ہوگا بلکہ شہروں کے غائب ہو جانے، نئی جھیلوں کے نمودار ہو جانے کی وجہ سے زمین
اور بھی خوبصورت ہو چکی ہوگی اور سوائے صحراؤں کے ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی ہوگی۔ دریاؤں، سمندروں اور جھیلوں کے کناروں پر پرندے ہی پرندے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، 10,000 سال بعد زمین پر دنیا کے 7 عجائبات اور انسانوں کی آخری نشانیوں میں سے صرف وہ پتھروں کی تعمیرات رہ جائیں گی جو انسانوں نے بنائی، جیسا کہ اہرام مصر یا دیوار چین وغیرہ۔ 30 ملین سال بعد اب زمین پہلے سے کہیں زیادہ سرسبز ہوگی، پرندوں کی تعداد بھی کافی بڑھ چکی ہوگی۔ 50 ملین سال بعد اب زمین پر انسان کا واحد نشان صرف پلاسٹک کی بوتلیں اور شیشوں کے ٹکڑے رہ جائیں گے۔ 100 ملین سال بعد بالآخر پلاسٹک اور شیشوں کے ٹکڑوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ 300 ملین سال بعد یعنی 3,000 لاکھ سال بعد اس زمین پر ہماری کوئی نشانی اب باقی نہیں بچی ہوگی۔ اگر کوئی مخلوق اس موقع پر ہماری زمین پر آتی ہے یا آئے گی تو انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم انسان بھی کبھی یہاں موجود تھے۔ ناظرین گرامی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے وجود کو جاری رکھنے کے لیے زمین کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، مگر زمین کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا زمین کو سرسبز و شاداب بنائیں اور اپنی حفاظت کریں۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔